بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام ڈاکٹر محمد راشد بلال اوان ہے اور میں بطور سینئر کنسلٹنٹ ENT سرجن DHQ ہاسپٹل اور رانا میڈیکل کمپلیکس میں عرصہ دراز سے کام کر رہا ہوں۔ میرا اس شعبے میں آلموسٹ 20 سال کا ایکسپیرینس ہے۔ تو ویورز، بنیادی طور پہ آج کی ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے کہ ہم ناک کے بارے میں بات کریں۔ ناک کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ناک کو بنیادی طور پہ سانس لینے کے لیے بنایا ہے۔ آکسیجن جو ہے وہ ناک کے ذریعے سے پھیپھڑوں تک جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سونگنے کی حص کا کنٹرول جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ناک کے اندر رکھا ہے۔ خوشبو یا بدبو ناک کے ذریعے سے آپ کو ملتی ہے۔ صاف آواز نکالنے میں بھی ناک کا بہت بڑا عمل دخل ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ناک کی بند ہونے کی بے شمار وجوہات ہیں، اس کو ہم بھی ڈسکس کریں گے۔ تو اب ہم ناک کی سانس کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں گے۔ ناک کی سانس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ناک کے اندر ایک اندرونی جھلی ہوتی ہے جس کو ہم میوکوزا کہتے ہیں۔ وہ مختلف قسم کے انزائمز اور مادے پیدا کرتی ہے، اور ان انزائمز اور مادوں کا ناک کے اندر موجود بیکٹیریا اور وائرسز کو ختم کرنے میں کافی عمل دخل ہوتا ہے۔ بیرونی ناک کا اوپر والا 2/3 حصہ جو ہے وہ سخت ہڈی اور نیچے والا 1/3 حصہ جو ہے وہ نرم ہڈی پہ مشتمل ہے۔ اسی طرح اندرونی طور پر ناک کو جو ہے ایک بڑی نرم ہڈی آپس میں 2 حصوں میں جدا کرتی ہے جس کو ہم سیپٹل کارٹیلیج کہتے ہیں، جس کے دونوں اطراف مختلف قسم کے 3 مختلف قسم کے غدود ہوتے ہیں جن کو میڈیکل کی لینگویج میں ٹربینیٹس کہا جاتا ہے۔ ناک کی انہی سخت اور نرم ہڈیوں کے بڑھنے کی وجہ سے، ٹیڑھے پن کی وجہ سے اور غدودوں کے سائز کے بڑھنے کی وجہ سے اور ناک کی الرجی کی وجہ سے اکثر لوگوں کا ناک بند ہو جاتا ہے۔ یہ ناک بند ہونے کی مین کازز ہیں۔ کسی بندے کا ایک ناک بند ہوتا ہے جبکہ کسی بندے کا دونوں سائڈیں بند ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا پن ہوتا کیوں ہے؟ اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ بچپن کی چوٹیں ہیں۔ بچہ جب گرتا ہے، دن میں کئی بار گرتا ہے، کبھی اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، کبھی اس کے باہر چہرے پہ یا ناک پہ سوج آ جاتی ہے، والدین اس کو ڈاکٹرز کے پاس لے کے جاتے ہیں، وقتی طور پہ دوائی ملتی ہے، باہر کی سوج ختم ہو جاتی ہے، بندہ سمجھتا ہے معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ لیکن بار بار گرنے کی وجہ سے ناک کی جو الائنمنٹ ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کی ہڈی نیچے سے ٹیڑھی ہو جاتی ہے اپنی بنیاد سے۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے وہ ہڈی کا ٹیڑھا پن جو ہے عمر کے ساتھ ساتھ، چہرہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ ناک بھی بڑھتا ہے۔ ہڈی کیونکہ بنیادی طور پہ نیچے سے ٹیڑھی ہو جاتی ہے، وہ بھی ٹیڑھا بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ ناک کو بند کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑی وجہ پیدائشی عمل ہے۔ جو بچے نارمل ڈیلیوری سے پیدا ہوتے ہیں تو ڈیورنگ پروسیس آف پریگننسی، پیدائش کے عمل کے دوران ناک جو ہے نا وہ برتھ کینال کے اندر پریس ہو جاتے ہیں، اور وہ پریس ہونے کی وجہ سے ناک بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ناک کے ٹیڑھے پن کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک دوسری وجہ ہے۔ اسی طرح بچوں کے اندر ایک ناک کی پچھلی سائڈ میں غدود ہوتی ہیں جن کو ہم ایڈینائڈس کہتے ہیں۔ تو وہ ایڈینائڈس جو ہیں وہ ناک کی جو جس طرح اللہ نے آگے 2 سوراخ رکھے ہیں، اس طرح ناک کے پیچھے بھی 2 سوراخ ہیں۔ ان 2 سوراخوں کے سامنے وہ ایڈینائڈس آ جاتے ہیں اور وہ بڑھ جاتے ہیں ناک کی الرجی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ناک جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو ان کا حل جو ہے فی الحال جو ہے پہلے ہم میڈیسن دیتے ہیں، اگر میڈیسن سے نہ آرام آئے تو پھر اس کی ہمیں سرجری کرنی پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ ناک کی الرجی ہے۔ ناک کی الرجی مختلف چیزوں سے ہوتی ہے، اور جس میں درختوں اور پودوں کے پولنز ہیں، ڈسٹ یعنی کہ مٹی ہے، اسموک دھواں ہے، ٹھنڈی ہوا یا ٹھنڈا پانی ہے، تیز خوشبو بدبو ہے، گھر میں کوئی پالتو جانور یا پرندے ہیں تو ان کا جو گھر میں ماحول ہوتا ہے، جو ان کا اسپیٹا ہوتا ہے، جو ان کا پٹھے ہوتے ہیں، گوبر ہوتا ہے، وہ مختلف قسم کے الرجنس پیدا کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بھی بندوں کو ناک کی الرجی ہو جاتی ہے۔ الرجی کے علامات میں مسلسل چھینکیں آنا، ناک میں خارش ہونا، آنکھ میں خارش ہونا، گلے میں خارش ہونا، پتلا زکام بننا، گلے میں کیرا گرنا۔ تو جب یہ ذرا لمبا جاتا ہے تو یہ گاڑھا ہو جاتا ہے زکام، اور اگر اس کا ہم پر وقت یا پراپر علاج نہ کروائیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ناک کے غدود جو ہیں وہ ناک کے اندر پولپس بن جاتے ہیں۔ ناک کا جو اندرونی میکوزا جو ہے وہ بار بار کی چھینکوں کی وجہ سے لٹک جاتا ہے اور نیزل پولپس بننے کا باعث بنتا ہے۔ تو نیزل پولپس جو ہیں وہ بھی ناک کے اندر جو ہے اسپیس آکوپائنگ ہوتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے
नाक के अंदर सांस लेने के गुजरने के अमल को कम कर देती हैं, उसकी जगह को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका नाक बंद हो जाता है। और अगर नेज़ल पॉलिप का अगर हम बर वक्त इलाज ना करें तो वो एक हमारी नाक के अंदर हड्डी होती है जो आँख और नाक के दरमियान होती है, जिसको हम लेमिना पेपरिशिया कहते हैं, और एक क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमाई बोन होती है, वो खोपड़ी के अंदर छोटी हड्डियाँ होती हैं। इन दोनों हड्डियों के थ्रू अगर नेज़ल पॉलिप का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो नाक की इन्फेक्शन और नाक की गदूद जो हैं वो आँख में भी जा सकते हैं और आपके दिमाग में भी जा सकती हैं, और इससे आपकी बिनाई डिमनेस ऑफ विजन हो सकती है, बिनाई कम होने का खतरा होता है और दिमाग की इन्फेक्शन हो सकती है। उसके अलावा जो है नाक के अंदर जो गदूद बनते हैं वो अगर लंबे हो जाएं तो उसकी वजह से बंदे को दमा डेवलप हो सकता है, उन गदूद के अंदर फंगस आ सकती है। तो ये नाक बंद होने की मोटी मोटी वजूहत हैं। पहली बात मैं आपको दोबारा रिवाइज कर दूँ, नाक की हड्डी का टेढ़ापन, उसकी वजह से नाक बंद होती है। नाक के पीछे जो गदूद हैं जिन बच्चों में स्पेशली एडिनाइड, उसकी वजह से नाक बंद होती है। उसके अलावा जो है आपके नाक की एलर्जी की वजह से नाक बंद होती है, और एलर्जी की वजह से पोलिप्स बन जाते हैं। तो ये कॉमन जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका नाक बंद होता है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम नाक जो है मसाइल उनका बर वक्त इलाज करें। वो इलाज एहतियात से भी है, दवाई से भी है और सर्जरी से भी है। अगर हम बर वक्त इसका इलाज नहीं करेंगे तो उसमें ये जो है इस बीमारी की पेचीदगियों में इजाफा होने का इम्कान होगा। और इसलिए टेक होम मैसेज ये है कि नाक की बंदिश को आप मामूली ना समझें और उसका बर वक्त इलाज करें। तो ये हमारी वॉइस ऑफ पेशाब के सिलसिले की पहली वीडियो है। अगर व्यूअर्स आपने कोई किसी किस्म का क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स में आप रिप्लाई करें, आपका अच्छा क्वेश्चन होगा और उसका अच्छा जवाब मिलेगा। और मज़ीद भी आप इस किस्म की मालूमाती वीडियोस इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में देखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।